علم علم فرمایا سرکار دو عالم نے. راوی عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے شاگرد، حضور کے چچا کے بیٹے، حضور کے چچا زاد بھائی. فرماتے ہیں لکھنے والا اہل سنت، جناب المودت، اہل سنت مورخ لکھتا ہے. فرمایا حضور نے اللہ نے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا. 50 راویوں نے لکھا ہے، میں نے ایک راوی کا نام لے دیا. یہ اور صحابہ سے بھی یہ روایت ہے، تمام صحابہ سے بھی یہ روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں. میں نے عبداللہ ابن عباس کا نام لیا. حضور سے روایت راوی 10 حصوں میں اللہ نے علم کو تقسیم کیا. اللہ نے اپنا علم 10 حصوں میں بانٹا. 9 حصے علی کو دے دیے، 10 حصے بانٹے تقسیم کیے. 9 حصے اللہ نے علی کو دے دیے. ایک حصہ بچایا 10واں، اس میں پوری خلقت کو علم بانٹا. اب جب خلقت کو بانٹا تو اس میں جو بڑا حصہ تھا وہ بھی علی کو دے دیا. سرکار فرما رہے ہیں تو کیا معلوم ہوا؟ اولین و آخرین میں جو علم علی کے پاس تھا کسی کو نصیب نہیں ہوا. تو جس کے پاس اتنا علم ہو وہی کہہ سکتا تھا سنونی، پوچھو مجھ سے، اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. اور میں جیسے زمین کے راستوں سے واقف ہوں اسی طرح آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اس وقت علی نے کہا تھا آسمان کے راستے، اشارہ کر دیا تھا پہلے جملے میں. دنیا سمجھی نہیں. جب سائنس نے ترقی کی اور جب جہاز بن گئے تب بتایا سائنس نے کہ فضا میں راستے ہیں. اگر جہاز راستے سے ہٹ جائے تو ادھم ہو جاتا ہے نیچے. جہاز غائب ہو گیا، کمپیوٹر پہ نظر نہیں آ رہا، راستے سے ہٹ گیا ہے. فلسفے کا عالم الگ ہے، ادب کا عالم الگ ہے، سائنس کا، فزکس کا، کیمسٹری کا. اور وہی عالم پڑھاتا ہے، وہ لیکچر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں پروفیسر، اسے کہتے ہیں ماسٹر، اسے کہتے ہیں ٹیچر، اسے کہتے ہیں سر، جناب. اور لکھنؤ میں جناب کہتے ہیں مجتہد کو. انگریزی میں ہم کہتے ہیں سر، یعنی جناب، یعنی سب برابر. سمجھ رہے نا؟ یعنی درجے. تو یہ 10ویں پہ کیوں شروعات ہو رہی؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں، اور 10 درجے سلمان فارسی نے، یعنی رسول کی امت میں ہائی اسکول ایک ہی تھا. اس قابل ہے 10واں پاس کہ میں اپنے میں ملا لوں. ابو ذر کے لیے نہیں کہا اس لیے کہ وہ 9واں پاس تھے. عمار کے لیے نہیں کہا اس لیے کہ وہ 8واں پاس تھے. مقداد کے لیے نہیں کہا اس لیے کہ وہ 7واں پاس تھے. 7 8 9 ابو ذر اور 10واں سلمان. 10ویں پر اتنا علم سلمان کے پاس. اور علم کو افضل رکھا، علم کو افضل رکھا اور بتا دیا کہ علم جہاں ہوگا وہاں سب آئیں گے. اب ظاہر ہے جو نہیں جانتا اگر شرما گیا تو جاہل رہ گیا، اور اگر عالم سے پوچھ لیا تو آخرت سنور گئی، دنیا بھی سنور گئی. کچھ اچھے ذہن کے رہے ہوں گے جبھی تو علی کے پاس آتے تھے. یا علی یہ بتائیے، سبھی سیکھتے تھے علی کے پاس. بعض یہ بھی کہہ کے جاتے تھے اگر علی نہ ہوتے. علم کے پاس آنا پڑا نا، علم کے پاس آنا پڑا اور سب کو لکھنا پڑا. بھائی 72 بار سوال ہوئے اور علی ہر بار بتا رہے. یعنی دشمن بھی اگر پوچھ رہا ہے تو علم کا سائل دروازے سے واپس نہیں جا رہا. اور جیسا بھی سوال کر لو علی نے کبھی غصہ نہیں کیا، وہ سمجھا دیا کہ یہ ہے، ایسا ہے. وہ سمجھ کے یہ کر رہا ہے کہ علی کو عاجز کرے. یہ اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں کہہ دیا. میری کتاب آپ معجزہ اور قرآن پڑھیں، میں نے 10ویں تقریر میں یہ سب کچھ پڑھ دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. عاجز سے بنا ہے لفظ معجزہ. معجزہ جو ہے، معجزے کے معنی عاجز کر دینا، یعنی جس کا جواب نہ ہو. جب نبی کوئی معجزہ دکھاتا تھا لوگ عاجز ہو جاتے تھے، اب جواب نہیں. ٹھیک ہے نا؟ سپیروں نے اپنے رسی کے ٹکڑوں کو صاف بنا دیا جادوگروں نے فرعون کے دربار میں. وہ سمجھے تھے موسیٰ اور ہارون ڈر جائیں گے. ایجوکیشن آپ کی گرتی جائے گی. اور یہاں ہر لمحہ جو علم پسند ہے وہ روم میں بیٹھا ہو یا یونان میں بیٹھا ہو، چرچا علم کا فضاؤں پہ پہنچ گیا. جو عالم ہوتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کہاں جائیں. اللہ بتاتا ہے کہ جانا ہے. یہ نہ سمجھ لو کہ عالم ہو گئے. علم کہیں رکتا نہیں.
علم بڑھتا جاتا ہے. کوئی کیا ڈگری ہو گئی, نہیں اس پر بھی ڈگری ہے. موسیٰ سمجھے بس ہم ہی عالم ہیں. اللہ نے کہا نہیں, موسیٰ تمہارے اوپر بھی عالم بنایا ہے, اور اس کے اوپر بھی عالم بنایا, اور اس کے اوپر بھی عالم بنایا, اور سب کے اوپر ہم ہیں عالم. یہ کہاں سورہ کہف 18واں سورہ. اور موسیٰ سے کہا گیا جاؤ اگر علم سیکھنا ہے جاؤ وہاں جاؤ. وہ جاؤ جہاں دونوں دریا مل رہے ہیں. پہنچے موسیٰ, حضور سے ملاقات ہو گئی. ان کا دیکھو علم سکھانے کا طریقہ, کتاب نہیں پڑھائی جائے گی, ہم جو عمل کرتے جائیں دیکھتے جانا, یہی علم ہے, مگر بولنا نہیں. اگر استاد کے سامنے بول پڑے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے, نہ بس دیکھتے رہو استاد کیا کر رہا ہے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہے. آگے بڑھے, کشتی پہ بیٹھے, سفر, کشتی میں چاقو نکالا, سوراخ کر دیا. اب موسیٰ گھبرا, ایک ایسا عالم ہے چاقو رکھتا ہے جیب میں. اس لیے کہ آج کل تو طالب علم چاقو جیب میں رکھتے ہیں, پہلے استاد رکھتا تھا, اب استاد نہیں رکھتے. انہوں نے کشتی میں سوراخ کر, موسیٰ نے کہا کیا کریں اس کی نئی کشتی, آپ نے سوراخ کر ڈوب جائے گی. تو ہمارا تمہارا وعدہ تھا بولنا نہیں. چپ, بالکل چپ. موسیٰ نے کہا غلطی ہو گئی, اب نہیں بولیں گے. آگے بڑھے, بچے کھیل رہے تھے بہت سے. ایک بچے کو بیچ میں جا کے خضر نے پکڑا, کونے میں لے گئے جھاڑیوں میں, اور اسی چاقو سے اس کی گردن کاٹ کے حلال کر کے لاش پھینک دی. ارے موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا, بچے کو آپ نے مار ڈالا. یہ کوئی ہسٹری تھوڑی ہے, یہ قرآن ہے, سورہ کہف 18واں سورہ. اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو, پھر یہ واقعہ ہوا. خضر نے کہا پھر بولے, ہمارا تمہارا وعدہ تھا بولنا نہیں ہے, جو ہم عمل کریں دیکھتے رہو. اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا, واپس جاؤ, تم سیکھ نہیں سکتے. موسیٰ جیسا پیغمبر, اور کہا جاتا تم سیکھ نہیں سکتے, واپس جاؤ. تم میں طاقت نہیں ہے ہمارا علم اٹھانے کی. بھئی جملہ بھی کام آئے گا, تم ہمارا علم کا بار نہیں اٹھا پاؤ گے, واپس جاؤ. کہ نہیں معافی, اب نہیں بولوں گا. چلے, بارش شروع ہو گئی. جیسے ہی بارش ہوئی دیکھا ہے گھر کی دیوار گر رہی تھی. خضر کھڑے ہو گئے بارش میں, اور موسیٰ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں. اینٹیں گر رہی تھی, ایک ایک اینٹ اٹھائی, پلاسٹر کیا, دیوار کو برابر کیا, پوری دیوار بنا کے پکی کر لی. موسیٰ نے کہا بارش, ابھی بچے کو مارا, اب آپ دیوار کھڑے اٹھا رہے ہیں. کیا پھر بولے, بس بھائی 3 بار بول دیے, شرط ختم, واپس جاؤ, اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو. لیجئے, موسیٰ کو واپس کر دیا خضر نے. جائیے حضرت موسیٰ جائیے. بس کہا اچھا جا رہا ہوں, مجھ سے صبر نہیں ہو سکا. قرآن میں لفظ ہے موسیٰ سے صبر نہیں ہو سکا علم کے خضر کے علم پر. یعنی ایک پیغمبر کے علم پر موسیٰ جیسا پیغمبر صبر نہیں کر سکا. تو جب موسیٰ جیسا پیغمبر خضر کے علم پہ صبر نہ کر پائے تو امت علی کے علم پہ صبر کر. اب بے صبری کا نتیجہ دیکھا, علم کے لیے صبر چاہیے. اگر صبر ہے تو محنت کرے گا طالب علم, کرے گا نا. ہوا کیا, ارے بھائی کھیل بھی رکھ دیا گیا, جبکہ اسلام میں کھیل نہیں ہے, لیکن انگریزوں کا رکھا, ہمارے یہاں بھی آ گیا. موسیٰ کو خضر سمجھا سکتے تھے, اب کوئی جبر تھوڑی تھا. تو موسیٰ نے کہا اچھا اب ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا, یہ تو بتا دیجئے یہ آپ نے کیا کیا, کشتی میں سوراخ کیوں کیا. کہا وہ کشتی کا جو مالک ہے مومن ہے, جو چلا رہا ہے, اور اس کے اوپر جو ٹیکس لیتا ہے کشتیوں کا وہ بڑا ظالم ہے. تو اس نے ابھی نئی کشتی بنائی, جب نئی کشتی ہوتی تو ٹیکس بڑھ جاتا ہے. میں نے سوراخ کر کے پرانی کر دی تاکہ مومن کو کم ٹیکس دینا پڑے اور اس کے اطفال کا حصہ اسے مل جائے. موسیٰ نے کہا سبحان اللہ, مار ڈالا. کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کا نافرمان بننے والا تھا, ماں باپ کی عزت نہ کرتا اور کافر نکلتا. میں نے مار ڈالا, میں نے مار ڈالا. اب اس کے اوپر تو تقریر ہو چکی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے, لیکن اللہ اسے نہیں مارتا, لیکن خضر کو دکھانا ہے